ایک ملنگ درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا۔ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑاہی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا، تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑاہی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر۔ ملنگ حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن ملنگ کی جیب میں کچھ نہیں تھا تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ ملنگ چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلنا ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرم گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دے۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں گرم گرم دودھ کے ساتھ نوش کی اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئے جوش سے بارش کے پانی کے چھینٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان لڑکا لڑکی بھی بارش کے پانی سے بچتے بچاتے اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ ایک دم سے اس ملنگ نے بارش کے گندے پانی میں اس زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والی نوجوان لڑکی کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا اندھا ہے تجھے نظر نہیں آتا تیری حرکت کی وجہ سے میری محبوبہ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا تھا، جبکہ اس نوجوان کو مجذوب کا خاموش رہنا ناگزیر گزرا تھا، اور لڑکی نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے ملنگ کو چھوڑنا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے رہگیر بھی بے حسی سے تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالاخر طاقت کے نشے میں چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ ملنگ کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا ملنگ تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا پڑا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتا دیکھا تو فاتحانہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، وا میرے مالک، کبھی گرم گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور کبھی گرما گرم تھپڑ کے ساتھ، مگر جس حال میں بھی تو راضی مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالائے خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ سیڑھیاں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے ملنگ کو دیکھا تو آپس میں چہم گوئیاں ہونے لگی کہ ضرور اس ملنگ نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑے اچھمبے کی بات لگتی ہے۔ چند منچلے نوجوانوں نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ اب کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے۔ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں تھی کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکے۔ وہ ملنگ کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی مجمع میں سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھیوں سے گر کر کیسے ہلاک ہو گیا؟ تب اس ملنگ نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ کوئی اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں، میں اس تمام واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ ملنگ نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلا تھا، کیا اس نے نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ ملنگ نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھتا ہے، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟
नौजवान कहने लगा क्योंकि वो नौजवान इस औरत का महबूब था और उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई इसके महबूब के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए अपनी मशूका की जानिब से इस नौजवान ने आपको मारा। नौजवान की बात सुनकर मलन ने एक नारा मस्ताना बुलंद किया और ये कहता हुआ वहां से रुखसत हो गया। बस खुदा की कसम मैंने बद्दुआ हरगिज नहीं की थी, लेकिन कोई है जो मुझसे मोहब्बत रखता है और वो इतना ताकतवर है कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी इसके जबरूत से घबराता है। सुबहान अल्लाह।